بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گنجر۔ آج 15 جولائی ہے سال 2021۔ وفاقی وزراء کے قافلے پر حملہ کرنے والے کون تھے، اس حوالے سے ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان 90 ارب ڈالر کی سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ اشرف غنی بھی اپنی اوقات کے اندر آ گیا ہے، لیکن پہلے آپ کے سامنے اور دو خبریں رکھوں گا۔ ایک کا تعلق چائنا اور سی پیک کے ساتھ ہے۔ اس وقت پاکستان کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ برآمدات کے اندر اضافہ ہو، درآمدات میں کمی آئے، زرعی اجناس کے اندر پاکستان خود کفیل ہو بلکہ برآمد بھی کر سکے۔ اس حوالے سے سی پیک کے تحت پاکستان میں چینی سرمایہ کاری لانے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ چین کی 8 بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کو اعزازی کونسلر مقرر کر دیا ہے۔ اعزازی کونسلر چینی سرمایہ کاروں کے مسائل کے حل کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق پاک روس معاہدے کے ساتھ ہے۔ یہ پاکستان کا 2.5 ارب ڈالر کا ایک معاہدہ ہے، جس کے ذریعے گیس پائپ لائن کا جو پرانا منصوبہ ہے 2015 سے پینڈنگ تھا، کراچی سے لے کر لاہور تک گیس پائپ لائن بچھائے گا اور یہ تمام جو مٹیریل ہے یہ روس سے درآمد کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر یہ 1100 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی اور یہ معاہدہ جو ہے اس پر بھی آج ہمارے وفاقی وزیر حماد اظہر اور جو روس کے ذمہ دار ہیں ان کے درمیان دستخط ہوئے ہیں اور یہ پاکستان اور رشیا کا ایک عام معاہدہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، یہ پاکستان کے اوپر معاشی سطح پر بھی بڑا امپیکٹ کریٹ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل سے جب باب دوستی جو ہے اس کے معاملات خراب ہوئے تو آج وہ معاملات پاکستان نے طالبان کے ساتھ مل کر بحال کیے ہیں اور پیدل وہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ ذرا یاد کیجئے، یہ افغان حکومت تھی، یہی اشرف غنی تھا جو روز پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے تھے اور تمام تر جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کے پیچھے وہ پاکستان کو گردان رہے تھے۔ لیکن اب خود اشرف غنی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے میں ملنا چاہتا ہوں، اور کل تاشقند کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اشرف غنی کی خواہش پر وزیر اعظم عمران خان ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ سخت پریشر کے اندر ہے۔ انڈیا جو ہے وہاں سے بوریا بستر لپیٹ چکا ہے اور اگرچہ جو افغان حکومت ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہم انڈیا سے بڑی معاونت لیں گی، لیکن بھارت کیا معاونت دے سکتا ہے؟ کیا وہ طالبان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان کا منت ترلا کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے طالبان کو سمجھائیں اور معاملات جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیے جائیں۔ لیکن اب چونکہ آپ کو علم ہے پانی بہت سال سے گزر چکا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی افغانستان ہے جس کے لاکھوں لوگ، 30 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کی طرح ان کو رکھتے ہیں۔ لیکن بار بار پاکستان کو اس حوالے سے بلیم کیا جاتا ہے اور بھارت کی جو سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا افغانستان، اب ان کی ہوش ٹھکانے آئے ہیں اور اب یہ جو اشرف غنی ہے ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ یہ کہ دورہ ازبکستان جو ہے وہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ کچھ عام معاہدے آلریڈی طے ہو گئے تھے ڈپلومیٹک سطح پر آلریڈی، اور وہ آج معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ حکومت کا سینٹرل ایشیا کی 90 ارب ڈالر مارکیٹ میں پاکستانی شیئر بڑھانے کے لیے ازبکستان کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی دینے کا فیصلہ ہے۔ بدلے میں ازبکستان پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کے لیے 5 وسط ایشیائی ممالک تک رسائی دے گا۔ وزیر اعظم کے دورہ تاشقند کے موقع پر ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی دستخط ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے ذریعے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آج جو ازبکستان کے صدر ہیں اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا آپس کے اندر تجارتی، ثقافتی اور بڑا ایک جو علمی سابق جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے حوالے سے تعلق ہے، اور پاکستان ظہیر الدین بابر پر ایک فلم بھی بنائے گا۔ ثقافتی حوالے سے مزید جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ کرکٹ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سکھائیں گے تاکہ آپ کے ملک کے اندر بھی کرکٹ آ سکے۔ پاکستان اپنا تعاون بڑھائے گا اور اس کے ساتھ ہی دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی ایشوز کورونا کے صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 1991 میں سب سے پہلے ازبکستان کو تسلیم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 30 سالہ سفارتی تعلقات مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر بھی آپس کے اندر جو ہے وہ اظہار خیال کیا گیا کہ یہ ہماری بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ کل ملاقات ہو رہی ہے اشرف غنی کی بھی، آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی
یہ کچھ معاہدے ہیں ان پر دستخط ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نے بتایا کہ تاشقند دونوں ممالک کے جو وفود ہیں ان کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ملینز آف ڈالر ہے ان کے 10 معاہدے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ہوئے ہیں۔ چونکہ میں نے آگے مزید ویڈیو آج نہیں بنانی تھی، اس لیے میں اگرچہ اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بنتی تھی، بہرحال میں نے کہا کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور اس موقع پر جو ہے آلریڈی گارڈ آف آنر دیا گیا، جو ایک طور طریقہ ہے، وزیر اعظم کو جو ہے بڑا زبردست طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان اب اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ خطے کے دیگر ممالک تک بڑھائے گا، اور تجارتی، ثقافتی، مذہبی جو روابط ہیں ان کے اندر بھی مزید وسعت لائی جائے گی۔ یہ یقیناً یہی ایک حل ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو، اور یہاں سے جو سی پیک کا روٹ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ اور یہ بھی پاکستان نے آفر کیا ہے کہ کل کو اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات معمول پر آتے ہیں تو پھر ازبکستان جو ہے اس کی رسائی وہ بھارت تک بھی ہو سکے گی، تو اس کو بھی دو طرفہ چونکہ ممالک کے مفادات ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 90 ارب ڈالر کی بہت بڑی سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ کے اندر پاکستان باضابطہ داخل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس ایشو پر کہ آج جس طریقے سے وہاں پر غنڈہ گردی کی گئی کشمیر کے اندر، اور وفاقی وزراء کا ایک جو کانوائے ہے وہ جا رہا تھا معمول کے مطابق، لیکن وہ مظفر آباد کے ساتھ چناری وہ علاقہ ہے جہاں پر جو راجہ فاروق حیدر ہے اس کا حلقہ انتخاب ہے۔ آلریڈی راجہ فاروق حیدر دھمکیاں بہت دیتے ہیں، اور یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ جو 2014 کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس سے قبل بھی رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق لوگوں نے بہت دھمکیاں دی کہ ہم آپ کے جو ہے وہ یہ کر دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، اور بالآخر وہ اس طرح کا سانحہ ہوا۔ اب یہاں پر کشمیر کے اندر نون لیگ بخلاٹ کا شکار ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی، چونکہ ان کو پتہ ہے ایک تو تاریخ بھی یہ ہے کہ جو وفاق کے اندر اقتدار کے اندر پارٹی ہوتی ہے عموماً وہی کشمیر کے اندر حکومت بناتی ہے، اور دوسرا اس وقت آلریڈی پی ٹی آئی کا ایک اچھی کمپین جاری ہے، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان 2 دن بعد 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر۔ کوشش کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کم از کم 5 جلسے ہونے چاہیے ایز اے پارٹی چیئرمین یعنی پی ٹی آئی۔ تو ان کو ایسے لگا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور، مراد سعید ایک نوجوان ہے، نوجوان اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تنویر الیاس ہے وہ اپنی مہم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف مرکزی لیڈرشپ ہے، مریم نواز وہ سب سے بڑی اس وقت نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، اور وہ بھی جلسے کر رہی ہے، اور ان کے بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ تو شریک ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب بھی سیاسی، تو تمام لوگ تمام قسم کے جلسوں کے اندر جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سیکنڈ لیڈرشپ ہے، اتنی کامیاب کمپین جا رہی ہے، اور اتنے ان کے تکڑے امیدوار ہیں، انہوں نے کلین سویپ کرنا ہے، تو اب کم از کم یہ جو راجہ فاروق حیدر کا حلقہ ہے یہ تو بچ جائے۔ تو جب ان کو لگا کہ فاروق حیدر خود بھی الیکشن ابھی ہارنے جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں کے جو لوگ جو گئے ہیں جس طریقے سے بتاتے ہیں، تو کل کو یہ اگر فاروق حیدر بھی ہار جائے گا تو پیچھے مسلم لیگ نون کے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ بخلاٹ کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے پہلے بھی دھمکیاں دی، اور اب جب وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے جا رہے تھے تو یہ ایک بہانہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو بھی محتاط طریقے سے زبان استعمال کرنی چاہیے۔ سب کو غدار قرار دے کر ایک ایسا متنازع آپ نے سٹیٹمنٹ دی، اب اس سٹیٹمنٹ کے نیچے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی آپ کو انڈے اس لیے پھینک رہے ہیں، آپ پر ٹماٹر اس لیے پھینکے جا رہے ہیں، پتھر اس لیے مار رہے ہیں، فائرنگ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ آپ نے اس طرح کے بیانات دیے۔ بھائی بیانات دیے، آپ اس سے زیادہ سخت بیانات دے چکے ہیں۔ بلاول اس اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم پاکستان کو بے غیرت جیسی گالی دے چکا ہے، لیکن کسی بے شرم آدمی کو شرم نہیں آئی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ گزر رہے تھے قانون ساز اسمبلی کے یہاں جو جلسے ہو رہے ہیں، اس کے اندر تحریک انصاف کے رہنما وفاقی وزیر مراد سعید لیگی رہنما فاروق حیدر کے حلقے میں انتخابی مہم کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے پتھراؤ کیا، ہوائی فائرنگ شروع کی، اور مراد سعید علی امین گنڈا پور کے ہمراہ یہ حلقے میں پہاڑوں پر پتھراؤ ہوا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں، قافلے کے اندر جو سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے بھی اس کے بعد جو ہے حفاظتی اثار بنایا، ہوائی فائرنگ کی ہے، اور اس ہوائی فائرنگ کو اب بنایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے فائرنگ کی ہے، حالانکہ ویڈیو کے اندر واضح ہو چکا ہے کہ وہاں پر ایک جتھا موجود تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو عام زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کیا
कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक जगह पर खड़े हैं अगर 50-100 बंदा, तो 2-4 बंदे आपने शरपसंद उनके अंदर दाखिल करने हैं और वो पीछे एजेंडा। ये मुमकिन ही नहीं है कि राजा फारूक हैदर या मरियम नवाज उनकी कंसेंट के बगैर इस तरीके का काम हो सके। चलो मरियम को अगर ना भी पता हो तो कम अज कम फारूक हैदर के बगैर कोई सपोर्टर, उसको क्या जरूरत है इस तरह जो है वो राह चलते एक बड़ा जो है वो एक क्लैश पैदा करे। तो ये मैं समझता हूं एक बहुत ही मनफी सियासत है, बुखलाहट का नतीजा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हां, अगर दूसरी तरफ से कोई सॉलिड दलील आए कि पहले इस काफिले ने कोई हमला किया है, कोई बदतमीजी की है, तो फिर बात एक अलग है। लेकिन अभी तक जितनी वहां से मकामी जरायत से खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये प्लान्ड हमला था। शरपसंद लोग आम पब्लिक के अंदर दाखिल किए गए थे और अभी उसी जगह पर रूटीन के मुताबिक एक कामयाब जलसा हो रहा है पीटीआई का, जिसके अंदर तमाम कायदीन ने गुफ्तगू की है। ये तो सेकंड लीडरशिप पे अभी इमरान खान जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां किस तरीके से ये सारे लोग एक्सपोज होंगे। तो शिकस्त पहले नजर आने के साथ इलेक्शन हार जीत का नाम है। आप अपना मंशूर रखते हैं, अपना एजेंडा रखते हैं, उसके बाद आवाम पर फैसला छोड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी बर्बरियत का ये कल्चर प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ी एक जमहूरियत के लिए और इस आज़ादी के लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। बहरहाल इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मुकदमात दर्ज होने चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल सामने लाना चाहिए। तो अभी तक मुमकिन तौर पर राजा फारूक हैदर जो है वो मुबैना तौर पर उसके पीछे नजर आ रहा है। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।